अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर पाकिस्तान का जारहाना रवैया और कश्मीर का बढ़ता हुआ एहतजाजी खौफ भारतीय शैतानुल आज़म नरेंद्र मोदी को मदद के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक ले गया। नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर से कश्मीर पर कैसे मदद मांगी है, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन इससे पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही इनबॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार ने जिस तरह कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस इकदाम से एक ऐसी आग भड़क उठेगी जो उसके अपने ही काबू से बाहर हो जाएगी। अगरचे भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म उस वक्त की जब मकबूजा वादी में मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू लगा लिया गया और इस बात की तसल्ली कर ली गई कि अब वादी में एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी। लेकिन जो बाद के अंदाजे लगाए गए थे कि कश्मीरी इस भारतीय इकदाम को भूलकर अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाएंगे और उनका हमायती पाकिस्तान भी कमज़ोर मईशत की वजह से भारत के मुकाबले में नहीं आएगा, वो सब के सब धरे के धरे रह गए हैं। वादी की ताज़ा तरीन सूरत हाल अब ऐसी है कि एक लावा उबल रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। जैसे ही गासिब भारतीय फौज कर्फ्यू में नरमी करती है तो कश्मीरी अवाम शदीद एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को कुछ लम्हों के लिए बहाल किया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह तमाम पाकिस्तानी सारी दुनिया के सामने भारतीय मुजालिम को हाईलाइट कर रहे हैं, इससे कश्मीरी अवाम के मजीद भड़कने का खदशा पैदा हो गया और फौरी तौर पर इंटरनेट को दोबारा बंद कर दिया गया है। दोस्तों, अब तो कश्मीरी लोग कर्फ्यू को तोड़कर भी बाहर निकल रहे हैं और हो सकता है कि 80 लाख कश्मीरी घरों से निकलकर भारतीय फौज के सामने आ जाएं, जिससे इंसानी सानिया रूनुमा हो सकता है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के रद्द अमल की बात करें तो जहां पूरी पाकिस्तानी कौम जलसों और जुलूसों के जरिए मसला कश्मीर को अक़वाम आलम के सामने ला रही है, तो वहीं पाकिस्तानी हुकूमत ने भी जारहाना सफारती कोशिशों का एक तवील सिलसिला जारी कर रखा है। आलमी रहनुमाओं को कश्मीर में भारतीय मुजालिम से आगाह करते हुए इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से पर्दा उठाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने खुद ट्विटर पर भारतीय शैतानुल आज़म के जालमाना इकदामात को दुनिया के सामने लाने का बेड़ा उठा रखा है। मकबूजा वादी में 15 दिन से लगातार कर्फ्यू लगा हुआ है और मुस्तकबिल में भी इसके उठने के कोई चांसेस नहीं हैं। इन्हीं जालमाना कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने मोदी को हिटलर के नाम से तशबीह दी थी और इमरान खान के इस बयान और कश्मीर से मुतल्लिक तमाम ट्वीट्स को आलमी मीडिया ने खूब कवरेज दी, जिसकी बिना पर भारतीय शैतानुल आज़म नरेंद्र मोदी अब बुखलाहट का शिकार हो गया है और उसने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके इमरान खान की शिकायत लगाई है। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक भारतीय शैतानुल आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ़ोन पर बातचीत की और बातचीत के दौरान कहा कि भारत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात और तशद्दुद की हौसला अफजाई करने वाले इक़दामात इलाकाई अमन के लिए नुकसानदेह हैं। नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ सदर ट्रंप को फ़ोन किया और दोनों रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें ज़राए के मुताबिक कश्मीर समेत दो तरफा और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। भारतीय शैतानुल आज़म और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से खसूसी इजलास के बाद हुई, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक बातचीत में खित्ते में ऐसा माहौल तश्कील देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया जो दहशत गर्दी और तशद्दुद से पाक हो। नरेंद्र मोदी ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि भारत किसी भी ऐसे मुल्क के साथ ताउन करने को तैयार है जो अमन का रास्ता इख्तियार करे और गुर्बत, नाखानगी और सेहत के मसाइल हल करने के लिए कोशिशें करने पर आमादा हो। दोस्तों, भारतीय शैतानुल आज़म नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ की गई इस टेलीफोनिक कॉल का अगर जायजा लिया जाए तो वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि इस कॉल का मकसद ही पाकिस्तान की तरफ से भारत पर बढ़ते हुए दबाव को कम करना है। नरेंद्र मोदी की ये फ़ोन कॉल सिर्फ और सिर्फ अमरीकी सदर से दरपर्दा दरख्वास्त की सूरत मालूम होती है, जिसमें पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान की तरफ से ट्विटर पर की जाने वाली ट्वीट्स पर नरेंद्र मोदी को पहुंच
پہنچنے والی خاص پریشانی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط اور کشمیریوں کی نسل کشی کو نازی نظریات سے متاثر ہونے اور بھارتی شیطان العظم نریندر مودی کو ہٹلر کہنے سے متعلق بیان کو عالمی میڈیا میں نمایاں کوریج دی گئی۔ اس موقع پر برطانوی، امریکی، چینی، خلیجی، روسی اور فرانسیسی میڈیا نے وزیر اعظم کے اس بیان کو اپنے اخبارات اور ویب سائٹس پر نمایاں طور پر جگہ دی۔ چینی اخبار ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ نے لکھا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم نے کشمیر کے دفاع میں عالمی برادری کی عدم دلچسپی کو ہٹلر جیسے رہنما کی خوشامد کے مترادف قرار دیا ہے۔ خلیجی اخبار العربیہ نے کہا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر پر دنیا کی بے حسی کو ماضی میں ہٹلر کو خوش کرنے کے لیے عالمی اقدامات کے مترادف قرار دیا ہے، جبکہ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ عمران خان کے مطابق بھارت نسل کشی اور لاک ڈاؤن کے ذریعے کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹائمز کے مطابق عمران خان نے کشمیر پر بھارت کے جبری تسلط کو نازی عزائم جیسا قرار دیا ہے، اور فرانسیسی اخبار لی مونڈے نے لکھا کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو نازی ازم کے عروج سے تشبیہ دی ہے۔ روسی اخبار ایجنسی سپوتنک میں لکھا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کشمیریوں کی نسل کشی نازی سوچ سے متاثر ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے برطانوی اخبار دی اکانومسٹ نے ایک مضمون میں شائع کیا کہ کشمیر کی خود مختاری کو عینی ترمیم کے ذریعے بدلنے پر مودی سرکار کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ دوستو، بھارت جو چاہتا تھا نتائج اس کے برعکس آ رہے ہیں۔ یہ بات بھی واضح ہوئی ہے کہ نریندر مودی اپنے آپ کو عمران خان کی طرف سے ہٹلر کہہ جانے پر کتنا پریشان ہے، اور اب اس نے کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی حامی بھر لی ہے۔ بھارت کے شیطان العظم نریندر مودی کا حالیہ دباؤ میں امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ شاطر شخص کی وہ ایک ایسی چال ہے جو 1948 میں جواہر لال نہرو نے بھی چلی تھی، جب پاکستانی قوم اور قبائلی دستے سری نگر کے پاس پہنچ چکے تھے۔ جواہر لال نہرو بھاگ کر اقوام متحدہ پہنچ گیا، اور یوں عالمی طاقتوں کی مداخلت سے بھارت کشمیر بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوستو، اگر اس وقت جنگ بندی نہ ہوتی تو پاکستانی افواج مقامی کشمیریوں کی مدد سے بھارتی فورسز کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتی، لیکن اس وقت پاکستان مسئلے کے پرامن حل کے لیے لولی پاپ میں آ گیا۔ بھارت نے استصواب رائے کا وعدہ بھی کیا، لیکن بعد میں وہ مکر گیا۔ آج بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ بھارت کشمیر میں کرفیو کو ختم کر کے زندگی کو معمول میں لانے کی کوشش میں ہے، لیکن اپنے تئیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج وہ اقوام متحدہ جانے کے بجائے امریکہ کے پاس پہنچ گیا ہے کہ وہ اب ثالثی کروائے، اور اسی ثالثی میں ہی پاکستان کے مسئلے کو پرامن حل کا پھر لولی پاپ دیا جائے گا۔ دوستو، کشمیری پھر اس امید میں لگ جائیں گے کہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، لیکن بھارت وادی میں بری طرح پھنس چکا ہے اور وہ اس سے نکلنے کی پوری کوشش میں لگ چکا ہے۔ بھارت چاہے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے، جس سے مقبوضہ وادی میں زندگی معمول پر لائی جا سکے، اور کئی سال کے مذاکرات کے بعد کوئی بہانہ بنا کر پھر پاکستان کے ساتھ مذاکرات سے بالکل اسی طرح انکار کر دیا جائے جس طرح نہرو نے کیا تھا۔ اور آج تک پنڈت جواہر لال نہرو کا کشمیری عوام سے وعدہ پورا نہیں ہو سکا۔ پاکستانی حکومت کو کبھی بھی بھارت کے ساتھ مذاکرات شروع نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، مذاکرات اسی وقت ہو سکتے ہیں جب بھارت اقوام متحدہ کی منظور کی گئی قراردادوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وادی میں استصواب رائے کروائے۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی کی کال کے بعد وزیر اعظم عمران خان کو فون کیا اور بھارتی شیطان العظم کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو سے مکمل آگاہ کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر سے فوری کرفیو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا کہ تفتیشناک صورتحال کے پیش نظر مقبوضہ وادی میں UN مبصر مشن بھیجا جائے۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو یہ بھی بتایا کہ مقبوضہ وادی میں کرفیو کو 15 دن گزر چکے ہیں، جس کے بعد شدید انسانی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ بھارتی اقدامات کے پیچھے مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بھی آگاہ کیا کہ یہ بھارت کا ایک طرفہ اقدام تھا اور اس اقدام سے خطے میں سنگین صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی شیطان العظم نریندر مودی امریکی دباؤ پر پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ پیر کے روز امریکی صدر
صدر کا بھارتی شیطان العظم سے ٹیلی فونک رابطہ اور دونوں رہنماؤں کے درمیان 30 منٹ کی گفتگو ہوئی۔ رابطے کے دوران بھارتی شیطان العظم نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان پر الزامات بھی لگائے اور ان کی شکایتیں بھی کی۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کو تلقین کی کہ مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نریندر مودی پر تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا زور دیا گیا، جس کے بعد بھارتی شیطان العظم نے یقین دلایا کہ وہ اس امن کے لیے اور حالات کی بہتری کے لیے کسی بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، واضح رہے کہ مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کیے جانے کے بعد بھارت پاکستان کو مسلسل جنگ اور جارحیت کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تاہم اب امریکی صدر کی جانب سے دباؤ ڈالے جانے کے بعد بھارتی قیادت کی ساری اکڑ نکل گئی ہے۔ اگرچہ کشمیر اس وقت خون میں لت پت ہے اور پاکستانی بھی کرب میں مبتلا ہیں، خطہ جنوبی ایشیا کو ایک ایٹمی جنگ کا بھی خطرہ ہے، لیکن اس سارے ماحول میں بھارت ہی سخت دباؤ کا سامنا کر رہا ہے۔ کرفیو ہٹتا ہے تو پھر بھی پٹے گا، اور اگر نہیں ہٹتا پھر بھی اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہے گا کہ جانے کیا ہو جائے۔ ابھی تو 15 دن ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ کرفیو کی پابندیاں ٹوٹیں گی اور کشمیر گھروں سے نکلیں گے اور ساتھ ہی مجاہدین بھی میدان میں آئیں گے۔ یوں ایک ایسا ماحول بن رہا ہے جس میں مودی سرکار کو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ مودی سرکار کشمیر میں جتنی مرضی ہٹ دھرمی دکھا لے اور ظلم اٹھا لے، لیکن اس ساری صورتحال کا اثر بھارت کی دیگر ریاستوں پر بھی پڑ رہا ہے۔ ناگالینڈ میں آزادی کے ترانے پڑے جا رہے ہیں تو کرناٹکا میں بھی ہندی اور تامل زبانوں کے درمیان سنگین تنازع نے جنم لے لیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب میں 2020 میں سکھ آزاد خالصتان کا ریفرینڈم کروانے جا رہے ہیں، تو بظاہر کشمیر میں کرفیو لگا کر امن و شانتی کا پرچار کرنے والے مودی کو سارا بھارت سمجھ چکا ہے اور چھوٹی ریاستیں آنے والے دنوں میں اپنی بقا کی جنگ لڑتی نظر آئیں گی۔ یہی بات مودی اور بھارتی تھنک ٹینکس کے ذہن میں آ چکی ہے کہ جیسے بھی ہو مکر و عیاری سے کام لیتے ہوئے پاکستان اور کشمیریوں کے ساتھ ماحول کو معمول پر لایا جائے، ورنہ پورا بھارت علیحدگی پسند تحریکوں کی زد میں آ جائے گا۔ دوستو، کل کی ٹیلی فونک کال جو مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کی، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کشمیر کو بھارت کا عینی حصہ تو بنا لیا، اب ذرا نہرو کی طرح مذاکرات کا کھیل بھی کھیل لیا جائے۔ لیکن انہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ سیانے کہتے ہیں کہ جس بل سے سانپ ایک مرتبہ ڈس لے اس سے دوبارہ نہیں ڈس سکتا۔ بھارت کشمیری عوام اور پاکستان کو پہلے ہی 72 سال سے دھوکہ دے رہا ہے، تو اب یہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مذاکرات ہوں گے تو صرف اسی صورت میں جب غاصب بھارتی فوج کو کشمیر سے نکال لیا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آج بھارت اپنی تاریخ کے سب سے مشکل بھنور میں پھنس چکا ہے اور پورے پاکستان اور کشمیریوں کو یہ امید ہے کہ پاکستانی سویلین اور فوجی قیادت بھارت کی کسی چال میں نہیں آئے گی اور کشمیر کے مقدمے کو اب زمینی معروضی حالات کے مطابق لڑے گی۔ عمران خان کو ٹویٹر پر اپنا محاذ نہیں چھوڑنا چاہیے اور پاکستان کو سفارتی سطح پر بھی ایسا ہی جارحانہ رویہ اپنائے رکھنا ہوگا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان اور کشمیر کو اس بھاری آزمائش سے سرخرو کرے اور دشمن کو شکست فاش سے دوچار کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دے دیجئے گا۔ اس کے علاوہ مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔